یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 361. تم کو عادت پڑے خرچ کرنے کی، آپ کو دینداروں پتہ نہیں ہوگا شاید کہ اکثر دنیا میں سب سے زیادہ کھلے دل والے، خرچ کرنے والے، 1 پاؤں بھی 100 شلنگ کا لینے والے ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے. پر قوم والوں کو کبھی ادھر لے آؤ تو جماعت خانے میں خالی ناندی کے پاس پہ اس کو کھڑا کر دو، وہ بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. ہمارا دل ایسا ہے. اور یہ دل کیسے بنا؟ دیکھو آپ کو کتنی اچھی باریک بات ہے یہ. ہم بچوں کو جماعت خانے لاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ سب لوگ روز دعا کراتے ہیں، تو پھر باپ یا ماں اس کو 5-10 سینٹ کے سمنی دیتے ہیں. 1.5 برس کا 2 برس کا بچہ جب سے سمجھنا شروع ہوتا ہے، یہ بھی ہماری ٹریڈیشن کی بات ہے، تو ہم اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں کہ جا کے کمڑیا کے مکھیانی کمڑیانی کے پاس دعا کراؤ. تو بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، مگر وہ بھلے وہ فروٹ دیکھتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن دعا کراتے ہیں. کسی دن ماں یا باپ بھول گئے تو کھینچتے ہیں بچے، پیسے لاؤ دعا کراؤ. یعنی بچوں کو ہم چھوٹی عمر میں پیسہ خرچ کرنا سکھاتے ہیں. ہم لوگ پیسے سے محبت کرنے والے نہیں. ہماری جماعت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کنجوس بخیل ہیں. ہماری جماعت کا دل بہت بڑا ہے، کیونکہ چھوٹی عمر سے ہم پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جماعت خانے کے اندر نیاز رکھتے وقت پیسہ رکھو، دعا کراتے وقت پیسہ رکھو، اور جگہ پیسے رکھو. یہ پیسے کی محبت کو توڑنے کا ایک سادھن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پیسے کی محبت کو بہت مکھوڑا ہے. تو ہم خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں. اس طرح پیسہ خرچ کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے. پیسہ ایسے رستے میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے. لازم نہیں کرنا، نہ کرو، لیکن پیسہ خرچ کرنے سے سیکریفائس کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی اچھی اور ضروری چیز ہے. Why does Al-Imam allow mere small children or infants to become life dedication businessmen? جو کہ حقیقت یہ ہے، 18 برس کے نیچے رضا نہیں تھی. یہ صرف افریقہ کے اندر یہ بیماری ہے، انڈیا پاکستان کے اندر کسی اور جگہ نہیں ہے. یہ افریقہ میں ہی، اور اس میں خاص طور پہ تنزانیہ کے اندر، کیونکہ پیسے کی قیمت گھٹ گئی، پیسے بہت ہو گئے، آسانی سے آ گئے، سب کو ڈال دیا، بڑی منڈلیوں میں بھی ڈال دیا. لائف ڈیڈیکیشن میں بھی 18 برس سے نیچے کا حکم نہیں تھا، لیکن پھر لوگوں نے سر ایبو کو اور ایگزیکٹو کاؤنسل کو پریس کرنا شروع کر دیا. تو ابھی تو چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، مگر سچ پوچھو تو میں اس کی فیور میں نہیں. کیوں نہیں؟ کارن کہ میرے مولا نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. 18 برس سے نیچے بچوں کو لینا ہی نہیں چاہیے. اور حقیقت بولوں تو اصل چیز یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو 5-12 سال کے اوپر کوئی بھی منڈلی میں ڈالنا نہیں چاہیے. ان کو کہو تم خود بڑے ہو کے کمانی کرو، پیسے بچاؤ 10 ون دینے کے بعد، پھر تم خود اس کے اندر آؤ تو تمہیں قدر ہوئے. اب تو کیا ہے، بچہ اکیلا گھر میں نہ رہے، ماں اور باپ دونوں منڈلی میں آویں، اکیلا گھر میں نہ رہے اس خاطر چلو بچوں کو ڈال دو، ساتھ لے جائیں گے. اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ لائف ڈیڈیکیشن کیا ہے اور فلانی منڈلی کا کیا درجہ ہے، کچھ نہیں. یہ میں ان چیزوں کے ویرودھ ہوں، اور اس لیے ویرودھ ہوں کہ میرے مولا نے اس چیز کو منع کیا ہے، پسند نہیں کیا، مگر چھوٹ دے دی ہے. What is the significance of a zakat? Why in some Western countries there are no zakats? 1924 تلک جنگ بار کے جماعت خانے کے اندر 24 برس تلک، یعنی سن 1900 سے لے کے 1924 تلک جماعت خانے میں
ممبر پڑا رہتا تھا بھائی بھائیوں کے بیچ میں، جو کہ ادھر جماعت خانہ بھائیوں کا جدا تھا، لیکن مردوں کے اندر ممبر پڑا رہتا تھا۔ ممبر کیا تھا؟ 3-4 سٹیپس تھے، سیڑھی کی طرح، گاجی کی طرح، اور اس کے اوپر پھول وغیرہ، فوٹو وغیرہ، ایسی چیزیں، دھوپ لوبان کی بتیاں وغیرہ پڑی رہتی تھی۔ جب بھی محرم کا وقت آتا تھا تو جماعت خانے کے اندر محرم کی مجلسیں ہوتی تھیں، قصہ پڑھا جاتا تھا۔ 1900 کے اندر جب اثنا عشری لوگ اپنے مذہب سے جدا ہو گئے تو اسماعیلی قوم کے اندر ایسے بہت سے اسماعیلی رہ گئے کہ جن کا من عباس علی کے لڈو کے ساتھ پھنسا ہوا تھا، یا بریانی کے اندر یا کھچڑے کے اندر ان کا من للچاتا تھا، ان کی مانیتا تھی۔ تو وہ ظاہر میں اسماعیلی تھے، اندر اثنا عشری تھے، تو بخی کامڑیا کے اوپر پریشر آتا تھا۔ تو یہ چیز محرم کے اندر اپنے جماعت خانے میں قصے پڑے جاتے تھے، اور کئی لوگ ہو 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 کر کے روتے بھی تھے۔ کھچڑے بھی ہوتے تھے، بریانیاں بھی پکتی تھیں، عباس علی کے لڈو بھی ہوتے تھے، اور آپ کو حیرانی شاید نہ ہوئے تو کہوں کہ 365 دن کے اندر 240 دن جماعت میں جمن ہوتا تھا جنگ بار میں۔ آج ہوئے تو ہمارے گھر کا خرچہ بھی کمتی ہو جائے۔ 365 دن میں 240 دن جمن ہوتا تھا، سگڑی دھام ہوتا تھا، اور وہ امیدواری ہوتی تھی۔ 1924 میں مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے مشنری محمد عبداللہ کو انڈیا سے ادھر بھیجا، اور جب اس کو فرمان کیا تو صاحب نے عبداللہ کو بٹھا کے کہا، دیکھو محمد، ہمت سے کام لینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرنا مت، مگر یہ ممبر اور قصہ بند کر کے آؤ۔ بھلے خدا محمد عبداللہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہوگا، بڑا پاورفل آدمی اور بڑا خوبصورت آدمی۔ اس کا گلا جو تھا کوئل کی طرح تھا، بہت علم والا شخص تھا۔ امام کا فرمان لے کے آیا، آ کے اس نے جب واضح شروع کی تو لوگ تو ڈھول گئے۔ ادھوریے جو تھے ان میں سے بہت سے اسماعیلی مذہب پہ پکے ہو گئے، جوانوں کو اسماعیلی مذہب کا جوش آ گیا، اور اچھی طرح سے واضح کر کے تیار کر کے ایک دن اس نے کہا کہ یہ ممبر کو توڑ ڈالو، اٹھا ڈالو۔ ممبر اٹھایا اور نیچے لے گئے، اس کو جلا دیا، توڑ پھوڑ دیا۔ ہمارے لوگوں کے اندر آج ادھر بھی بھائیوں میں کچے دل کے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں، شاید ادھر بھی کوئی ہوئیں گے کہ ذرا بیماری پڑے تو کوئی بوہرا کے ملا کے پاس جائے گا، کوئی سنی ملا کے پاس جائے گا، کوئی سناشری کے پاس جائے گا، کوئی ڈورا دھاگا کرے گا۔ ہے ادھورے من والے وہمیلے لوگ ہیں، شنکیلے لوگ ہیں، نیاز پیئیں گے، دسوند دیں گے، جماعت کھانے آئیں گے، لیکن من ابھی بھی مذہب کے اوپر پکا نہیں۔ بندگی کرو، عبادت کرو، زیادہ تسبیحاں نکالو، کھڑے ہو کے تسبیحاں نکالو، مولا کے سامنے رودن کرو۔ یہ دوسروں کے پاس جا کے تم تعویذ اور یہ لے کے آتے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے۔ ایک طرف تم اسماعیلی مذہب کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف تم غیروں کے پاس جاتے ہو۔ یہ تو ایسا ہوا کہ شادی کر کے ایک عورت ہسبینڈ کو بھی رکھ کے بیٹھی ہے اور دوسرے سے بھی چلتی ہے۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ نے تو اس کو حرام زادہ کہا ہے۔ تو ایسے لوگ اس وقت ڈر گئے۔ محمد عبداللہ کے پکا کرنے سے میجورٹی پکی ہو گئی، مگر کچھ ادھوریے تھے، پھر بھی ہم ان کو جانے نہیں دینا چاہتے۔ محمد عبداللہ مشنری نے ایک کرسی رکھوائی اور کرسی کے اوپر فوٹو رکھ دی، کہا کہ بھئی تمہاری کوئی بھی منت مانتا ہوئے تو ممبر کے اوپر نہیں، یہ کرسی کے اوپر کرو۔ یہ کرسی بعد میں تخت بن گئی۔ میں کبھی بھی تخت کے سامنے جا کے نمن نہیں کیا، نہ میری فیملی گئی، تو کیا ہم پکے اسماعیلی نہیں؟ تخت میں کیا ہے؟ مکھی کامڑیا جہاں بیٹھے ہیں، مکھیانی کامڑیانی بیٹھی ہیں، حاضر امام کا امر ادھر ہے۔ یہ مکھی کامڑیا ادھر سے اٹھ کے کل ان کو وچار ہوئے کہ نہیں ہم کو ادھر بیٹھنا ہے تو پھر ادھر تخت ہے۔
توبہ بندو گنہگار ادھر کرو، خانہ ودان ادھر نہیں ملتی، ادھر خانہ ودان ملتی ہے، ادھر تو آشیش ملتی ہے، ادھر چھانٹا وغیرہ ملتا ہے۔ باقی ادھورے دل کی بات ہے یہ، اور کچھ نہیں۔ انڈیا میں، پاکستان میں، اکھی دنیا میں، ایران میں، عربستان میں، سلمیہ وغیرہ میں، افریقہ کے سوا دنیا میں کدھر بھی تخت نہیں ہے، کہیں نہیں۔ کھڑک جماعت خانہ درخانہ بامبے میں تخت ہے، وہ تخت روم ہی جدا ہے، چھوٹا سا روم ہے، لفٹ کے بازو میں ہی، لفٹ اس روم کے اندر ہی اترتی ہے، اور وہ ہر وقت لاک پڑا رہتا ہے، اس کو کھولتے ہی نہیں۔ حضرت امام جب بھی آتے ہیں تبھی وہ کھلتا ہے، ویسے اس کو 8 دن میں ایک دفعہ صاف صفائی کے لیے کھولتے ہیں، لیکن کوئی وہ تخت کے اوپر جا نہیں سکتا۔ تخت کی مانتا کیا ہے؟ مانتا ادھر اپنے دل میں کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، ستاڑے ڈالو، مشکل ہوئے تو مشکل آسان کی تسبیحاں، خود عبادت کرو، خود بندگی کرو، خود تسبیحاں نکالو۔ مصیبت سب کے اوپر آتی ہے، لیکن عبادت کرو، زیادہ عبادت کرو۔ تخت کی شروعات اس طرح ہوئی، اور یہ 1924 میں حضرت امام نے فرمایا نکال دو اس کو، تو ممبر نکل کے تخت آ گیا۔ یہ حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ نے 1963 کے اندر ایک لیٹر لکھا، رائی شمس الدین تیجپال ایسوسی ایشن کے چیئرمین تھے، اور وہ لیٹر ابھی بھی اسماعیلی ایسوسی ایشن کی فائل میں پڑا ہے۔ جس دن لیٹر آیا، رائی شمس الدین لیٹر لے کے میرے گھر پہ آئے، لیٹر پڑھ کے میں بھی دب ہو گیا۔ مجھے بولتے کیا بولتے ہو؟ میں نے کہا رائی صاحب حضرت امام کو لکھو۔ ماں باپ نے کیا لکھا پتہ ہے؟ کہ 2 مشنری انہوں نے آ کے مجھے تخت کی بابت میں کہا ہے، تو میرا یہ حکم ہے کہ یہ تخت کو جماعت خانے میں سے نکال ڈالو۔ 63 کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کا فرمان ہے۔ اس نے بولا کہ مشنری صاحب بہت سے لوگ ڈھچو پچو ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بات سچی ہے۔ پھر صاحب کو لکھا کہ خداوند ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کے اوپر مانتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک پروڑیے عبادت جو روحانی عبادت ہے، جب لوگ صبح عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو آدھا کلاک پہلے وہ تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اندھیرے میں، اور پھر بیٹھ کے بیت الخیال کی بندگی کرتے ہیں۔ آپ کیا بولتے ہو؟ اس آدمی کی عبادت بھی کیا کام کی؟ نور کی عبادت کو بھی وہ تخت کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ من ڈھچو پچو ہے۔ تو حضرت امام کو لکھا کہ خداوند یہ حالت ہے امک لوگوں کی۔ تو ماں باپ نے واپس جواب دیا کہ میرا فوٹو نکال ڈالو تخت پر سے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ تو پھر واپس عرض کی کہ خداوند تیرا فوٹو ہی نکل جائے گا تو لوگ تیری فوٹو دیکھ کے تو آتے ہیں۔ ماں باپ نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی تک فوٹو پڑا ہے، ابھی تک لوگ جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ادھر دعائیں مانگتے ہیں، مکھی کے پاس پتہ نہیں آ کے کیا کرتے ہیں، مگر ان کو ادھر زیادہ شردھا ہے۔ اس شردھا کو بدلنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اسماعیلی طریقے کی نہیں، اسماعیلی طریقے کی یہ چیز ہے کہ من میں عبادت کرو، بندگی کرو، خود کرو، کسی کی وسیلہ مت ڈھونڈو۔ وسیلہ صرف شاہ پیر کا اور کوئی کا نہیں۔ البتہ مکھی کا مڑیا حضرت امام کے وکیل ہیں۔ مولا فرمایا مکھی میرا رائٹ ہینڈ ہے، کامڑیا میرا لیفٹ ہینڈ ہے، یہ میرے وکیل ہیں، میری گادی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا وسیلہ لو۔ کیوں کہ ان کی جو دعا آشیش ہے وہ حضرت امام کی دعا آشیش ہے۔ تو اس طرح سے دینداروں اپنے مذہب کو پکا کرو۔ جی کتنے باقی ہیں؟ 6 اوکے۔ Can you please explain thoroughly as to what righteous rituals are to be performed during the whole children's ceremony? Example, when bathing the deceased, what to be put into the water, what particular prayers performed, etc. The ceremony is being held differently in nearly all the regions. بہت لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا، اس کے لیے میں آج اس کے اوپر کچھ کہتا نہیں ہوں، لیکن نارملی جو کچھ ہوتا ہے وہ کوئی بھی اپنے پرنسپل یا پرنالیکا کے ویرودھ میں کچھ نہیں۔ شارٹ میں بولوں، میت ہو گئی، اس کو غسل دیا جاتا ہے،
रसूलुल्लाह के फरमान में है कि बेरी के पत्ते गर्म करके गुस्ल दो, बेरी यानी बोरडी, वो यहाँ मिलती नहीं। बोरडी के जो पत्ते हैं वो क्लीन ज्यादा करते हैं, उसकी जगह हम साबुन यूज करते हैं। मैयत के जो ओपनिंग्स हैं उसके अंदर कैम्फर के साथ कपड़ा या कॉटन डालनी चाहिए, जैसे कि मुंह बंद अगर है तो बस नाक में, आंख में, कान वगैरह में और हगने मूतने की जगह के वहां हमको कैम्फर के साथ कपड़ा रखना चाहिए या नाक से बंद कर दिए, ओपनिंग को बंद कर देना चाहिए कैम्फर और कॉटन के साथ, और उसको रैप करना चाहिए व्हाइट कपड़े के अंदर। मैयत तैयार हो गई। अब कई लोग हैं कि जो परफ्यूम की बोतल डालते हैं वो ठीक नहीं, खास तौर पे अल्कोहलिक परफ्यूम मुर्दे के ऊपर जो डालते हैं, एक दो जगह मैंने देखा है और मैंने मना भी किया है, ये अच्छा नहीं। उसके ऊपर हलूद बलूद कुछ नहीं, कैम्फर की एक इजाजत है। और उस मैयत को जो अपनी प्रथा के हिसाब से हम ले जाते हैं वो बिल्कुल बराबर प्रथा है, बराबर प्रणाली का हमारी, और उसको जाके हम दफन करते हैं। फिर भी लिखने वाले को कोई और ज्यादा डिटेल या इसके ऊपर चाहिए तो मुझे पर्सनली खुशी से मिले, मैं कुछ करूं, अगर कुछ करने का होगा तो करूंगा, लेकिन आज सारा कंप्लीट डिटेल देने के लिए वक्त नहीं। हाँ चलो, एक चीज मुझे याद आई, मैयत पड़ी होती है, मुंह देखने के लिए जो लोग आते हैं तो ऐसा जाते हैं, हमारी ये आदत छूटनी चाहिए। अब मैयत को देख के सलवात अपने मुंह पे, ये सिर्फ हाजिर इमाम के लिए है, मैयत हाजिर इमाम नहीं है, मैयत शातिर नहीं है। उसको देख के मन में सलवात पढ़ते हो और फिर आप ऐसा मुंह पे हाथ फिराते हो, ये ठीक नहीं। ये सिर्फ दुआ में या हाजिर इमाम के नाम के ऊपर, उसके ऊपर जब हम जिक्र वगैरह करें या दुआ पढ़े या हाजिर इमाम जाहिर बने बैठा होवे, उस वक्त अपने मुंह के ऊपर हाथ फिराओ। मैयत को देख के अपने मुंह के ऊपर हाथ मत फिराओ, मन में सलवात पढ़ो, उसके लिए कहो कि या खुदाया इसके ऊपर रहम कर। That's why during the past Imam's time, they had lots of fighting, and even many of our Imams were killed during these fighting. So then, why do we say Islam means peace, and we had many or uncountable fighting in Islam religion? जिसने ये सवाल लिखा है उसने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। इमामों का क्या जिक्र करते हो, खुद हजरत अली और नबी ने कितनी लड़ाइयाँ की लड़ी। पीस तो है ही पीस, हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन कोई हमारे ऊपर आ पड़े तो डिफेंड करने का हमें हुक्म किया गया है। बाकी इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से जो इस्लाम में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसको धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, वो पॉलिटिक्स है। इराक और ईरान की लड़ाई पॉलिटिक्स है, इस्लाम नहीं। और ऐसी तो और भी कई लड़ाइयाँ इस्लाम के अंदर हुई, सिर्फ इस्लाम नहीं, दुनिया के हर एक मजहब के अंदर लड़ाइयाँ हुई, क्रिश्चियनों में हुई, हिंदुओं में हुई, सूफियों में हुई। अरे ऐसी तो लड़ाइयाँ जो हैं उनको मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे इमामों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इमामों को दुख दिया गया और मजबूरन उनको लड़ना पड़ा। ये कोई लड़ाई नहीं थी इमाम हुसैन की कि खुद की फैमिली के 72 आदमी लेके 30,000 के लश्कर के सामने जाके इमाम हुसैन लड़ने नहीं गए थे। 30,000 आदमी यजीद ने भेजे 72 आदमियों के सामने, तो क्या इमाम लड़े थे? इमाम तो कहते थे देखो मुझे छोड़ दो, मैं चले जाता हूँ किसी दूसरे देश में। तो बोले नहीं, तुम इसकी बैयत करो, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। अच्छा, तो लड़ना पड़ा। इमामों ने लड़ाइयाँ नहीं की, अली नबी ने लड़ाइयाँ नहीं की, मगर काफरों ने, जालिमों ने इनके ऊपर जुल्म किए और मजबूर करने की वजह से डिफेंसिव लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस्लाम सर्टनली मीन्स पीस, सबके साथ मोहब्बत रखो।
I have to pay a particular amount of money. What if I don't have that particular amount of money? What if I want to join the business and I am the most poor man? Is money everything in religion? And if it is, then a poor man can never join this group of congregation. You can join, my brother. You can join free. Come to Jamaat Khana. Do some kind of service for 5 years, every day without missing a day, and then go to Mukhi Kamariya after 5 years that Mukhi Sahib, you have noticed that I have been serving in this Jamaat Khana for 5 years. Now I want to join 5 bar saal on account of my this service. And it is Farman of Maulana Hazar Imam that Mukhi may recommend to Executive Council, and he will be given that chance to join as a member, full member, like a paid member of 5 bar saal. I am standing before you. Maulana Hazar Imam gave me bakshish of life dedication in Muanza 1957. I didn't pay money. I had no money to pay to become a life member, but Hazar Imam counted my past service, although that service was not sufficient, yet he mercifully, by his raham, he gave me that bakshish. I haven't paid any money. There is no criteria. There is no any foundation of money in our Jamaat Khana. It is only the sense of sacrifice. Now either you work and save that much money and pay 500 shillings to become a member of 5 years, or you give service to Jamaat Khana for 5 years. It all depends on you. You make a choice. Why are Gandhis separated in Jamaat Khana into 2 main groups? One of them are taken to the Suprabhat and the remaining one is taken to the extension. Why some of the particular kind of Gandhi or foodstuffs are kept in Supro, and some of the other foodstuffs are never brought, example khichdi, or dal, and rice, and many others, etc. In the Suprabhat, why? Is this not allowed? This question should be answered by Mukhi Mukhiani. Actually, میں پھر انگلش میں اتر گیا. سفرو حضرت امام گھر میں یا جماعت خانے میں آوے اور مولانا حضرت امام کو ہمیں کھلانا ہے, اور حضرت امام کے ساتھ 10-20 دوسرے آدمی ہیں, تو مولانا حضرت امام کی رسپیکٹ کے لیے ہم سرٹن اچھی چیزیں نکال کے ایک سیپریٹ ٹیبل کے اوپر مولا کے سامنے رکھتے ہیں. اس غلام کو بہت چانسز ملے امام سلطان محمد شاہ حضرت امام کے ساتھ گھومنے کے. بہت دفعہ ہم نے اماموں کے ساتھ کھانا کھایا, لیکن امام کے ٹیبل پہ نہیں. ہم 10-20 جنے جو اسٹاف میں تھے, ہمارے لیے جدا اسی روم میں جدا ٹیبل, حضرت امام کے لیے جدا ٹیبل, کیونکہ ہم غلام آدمی, ہمارا یہ درجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بھی کھایا ہے, وہ اسپیشل ارینجمنٹ کے طور پہ. جماعت خانے کے اندر حضرت امام کا جو تخت ہے وہ مکھی کمریا مکھیانی کمریانی کا پارٹ ہے. تو ہم شاہ پیر کو, کیونکہ ساری جماعت جو ہے وہ ادھر دعا کراتی ہے, اگر ادھر ناندی پڑی ہوئی ہے یا سینٹر میں پڑی ہوئی ہے تو جماعت وہاں دعا نہیں کراتی. جدھر جماعت دعا کراتی ہے شاہ پیر کے لیے ادھر اچھی چیزیں نکال کے ہم رکھتے ہیں. اچھی چیزوں کا مطلب کہ جو چیزیں عموماً ہم مہمانیوں کرنے کے لیے ہمارے گھر میں اچھے اچھے بڑے گیسٹ آتے ہوئے, اچھا بھلا تم نے جس نے یہ لکھا ہے مجھے معلوم نہیں کس نے لکھا ہے, ظاہر بھانے حضرت امام تمہارے گھر پہ آ گئے اور کہے کہ بھائی مجھے تمہارے گھر کھانا کھانا ہے. اس وقت تم کیا چاہو گے؟ تمہارے پاس مال ہے, سب کچھ ہے, مالدار ہونے پر بھی تم حضرت امام کو کھچڑی کھلاؤ گے؟ ہاں, تمہارے پاس کچھ نہیں, فقیر ہو تو تم حضرت امام کو کھچڑی کھلاؤ گے, وہ کھائے گا. حضرت امام نے دال چاول کھائے,
ایک مومنے کے گھر پہ جا کے بیٹھنے کی کرسی نہیں تھی تو ایک چھوٹا سا وہ پتہ ہے پہلے آتے تھے ٹن ملک آتا تھا، اس کا جو کھوکھا تھا نا اس کے اوپر بیٹھ کے امام نے دال اور چاول کھائے. اور کیسے کھائے کہ گھر والے کھا چکے تھے، بچے ہوئے تھے. اس کو جا کے کہا مجھے بھوک لگی تیرے گھر پہ کھانا. میں کسی دن سنا ہوں گا، یہ لمبی چوڑی ہسٹری ہے، اسٹوری ہے. دال چاول کھائے اس نے. لیکن تمہارے گھر پہ تم مالدار ہو، پیسے والے ہو، تمہارے گھر پہ حضرت امام آ کے کہے مجھے کھانا ہے تو کس طرح سے بناؤ گے؟ اس طرح سے ہم جماعت خانے کے اندر ایک اسپیشل پارٹ مکھی کا مڑیا مکھیانی کا مڑیانی کا ہوتا ہے، اس میں سلیکٹ کر کے ہم چیزیں رکھتے ہیں، یہ اس کے حضور میں ہوتی ہیں. باقی کا جو سفرہ ہے وہ بھی سفرہ ہے، وہ بھی حضرت امامی کی مہمانی کے لیے ہے، لیکن ہم آفر اس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ ایک رسپیکٹ ہے ہماری مذہب کے اندر، ہمارے جماعت خانے کے اندر، اور یہ ہماری پرانالی کا ہے. ایک چیز میں ضرور ادھر خلاصہ کر ڈالوں، بات نکلی ہے. گئے 10 برس ہوئے جب سے ہمارے پاس آسانی پیسے کی ہو گئی، ہماری یہ جو درباریاں معلوم نہیں کہ یہ درباری کا لفظ کس نے چالو کیا. بڑے جماعت خانے کے اندر تو رائی محمد وسرام موسٹلی ناندی کرتا تھا، کیا پتا یا تو اس نے چالو کیا یا رحمت اللہ والجی ویر کی ناندی کرتا تھا. اس سے پہلے حبیب بھائی والجی تھا، وہ ناندی کرتے تھے. مجھے خیال نہیں کہ درباری کا لفظ کیسے آ گیا. کیوں؟ وہ بھبکے دار ہوتی ہے. اس کو جہاں تک بن سکے سمپل بناؤ. ایکچولی درباری جو ہے وہ پیر کی مانی ہے. پیر کی مانی 2 روٹیاں باجرے کی یا گہوں کی، اس کے اوپر تھوڑی کھنڈ یا مچھی ہوئے. مجھے پتا ہے مکھیانی باپو ایسا سر ہلائے گی، قبول نہیں کرے گی، نہیں ہو سکتا. سمر کی بابت میں تھوڑا خلاصہ کروں. عربی زبان میں سمر کہتے ہیں فروٹ کو. سمر مینز فروٹ، اور سمر کا مطلب ریزلٹ. آدمی کی محنت کا جو پھل ہے اس کو بھی سمر کہتے ہیں. اور ہم جو کھانا پینا فروٹ کھاتے ہیں، چھینجا مچونگا پپئی وغیرہ، اس کو بھی سمر کہتے ہیں. ایک آدمی جب گزر جاتا ہے تو وہ اپنے پاپ اور پنیہ یہ ساتھ لے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھاتو. تو ہم اس کے جو سگے کٹمبی ہوتے ہیں مجلس بنا کے اس کے لیے حضرت امام کی شاپیر کی مہمانی کرتے ہیں، کچھ سفرہ بناتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، اس کے ثمر لکھاتے ہیں کہ اس کا میں نے جو تسبیح نکالی، میں نے جو کچھ سفرہ لایا، میں نے جو مہمانی لکھائی، اس کا جو بھی ثواب مجھ کو مل رہا، یا مولا یہ ثواب میں مرنے والے کی روح کو دیتا ہوں، تو یہ ثمر اس کو ملتا ہے. اس سے اس آدمی کے گناہ کم ہوتے ہیں، اس کا قرضہ کم ہی ہوتا ہے. تو ثمر لکھانا ہمارے مذہب کی ایک پرتھا ہے، پرنالی کا ہے، اور بہت ضروری چیز ہے. مرنے والے کے لیے اس کو ضرور فائدہ ملتا ہے. اسی کے اندر یہ کوشچن میں یہ ہے تو کیا سچ مچ مرنے والے کو ملتا ہے؟ ہاں ضرور ملتا ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے. ہم اپنا کوئی بھی مذہبی کام کاج بیت الخیال کی عبادت کے سوا اور دستبند کے سوا اور دعا کے سوا، یہ 4 چیزوں کے سوا ہم کوئی بھی مذہبی کام کریں، اس کا ثواب ہم کسی کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا مرنے والے کو بھی، اور اگر کوئی جیتا ہے کسی جگہ تو اس کے لیے بھی. دستبند ٹرانسفریبل نہیں ہے. یعنی میں دستبند دوں اور کہوں کہ یا مولا اس کا ثواب تو فلانے فلانے کو دو، تو نہیں، کیونکہ دستبند میرے اوپر قرضہ ہے. اسی طرح سے دعا میرے اوپر فرض ہے. بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ میری روح کے لیے ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹرانسفریبل نہیں ہیں. باقی تسبیح نکالو، سفرہ لے کے آؤ، اس کا جو ثواب ہے وہ مرنے والے کو دے سکتے ہو. ایسا بھی ہے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ہسبینڈ، کسی کی ماں، کسی کا کوئی یار دوست جماعت خانے نہیں آتا یا دکھ تکلیف میں ہے، تو اس کے لیے
تسبیح نکال سکتے ہو، اور یہ تسبیح کا ثواب اس کو دو، یا مولا اس تسبیح کے ثواب کے بدلے میں تو اس کی مشکل آسان کر، اس کو ایمان دے، اس کے اوپر راضی دے، اس کو سائیاں دے. یہ ٹرانسفریبل ہے. ثمر جو ہے وہ بھی ٹرانسفریبل ہے، کیونکہ وہ آدمی گزر گیا ہے. ہم جمع خانے کے اندر صلوات کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہم مہمانی لکھاتے ہیں، دعا شفا کرتے ہیں، کوئی میٹھی دعا لے کے آتا ہے، یا اپنے گھر کے اندر بھی ہم صلوات کی تسبیح یا دوسری تسبیحیں نکال کے اس کا ثواب ہم مرنے والے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کو ثمر کہتے ہیں، اور ثمر ہمارے مذہب کی ایک اچھی پرنالی کا ہے. اللہ میرے 11 اور 5 ہوئے. اچھا اوکے، ایک فائنل. اوکے چلو کوشچن. یہ تو 4-5 کوشچن ہو گئے، تم نے کہا 6 کوشچن. قرآن شریف ہمارے مذہب کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، علی نبی کے گھر پہ اتری، اور ہمارے جتنے بھی گنان ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر میں ہیں. ہمارا مذہب اسلام ہے، پیور اسلام ہے، اور وہ اسلام کے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. میں بہت دفعہ گئے بہت سے برسوں میں، مجھے اس گام کے اندر 38 برس ہوئے. میں نے بہت سی واعظوں کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن شریف ہماری کتاب ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے. لیکن عربی تو آتی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ دوسروں کے، نان اسماعیلیوں کے یا نان شیعوں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن کو پڑھنا ہے نا، تو وہ تو مزہ نہ آیا. اور ابھی تک اسماعیلیوں نے اپنا کچھ قرآن شریف کا پورا ٹرانسلیشن نہیں کیا. آج سے 50 برس پہلے 10 پارے نکالے تھے انڈیا کی اسماعیلی ایسوسی ایشن نے، مگر اس کے بعد وہ جو پارے لکھے ہوئے تھے وہ دیمک یعنی ادئی کھا گئی، وہ کام پورا نہ ہو سکا. باقی قرآن پڑھنا چاہیے. صرف راگ سے قرآن پڑھ لیا تو یہ تو کوئی فائدہ کی بات نہ ہوئی. اللہ کا کلام پڑھا ضرور، اس کا ثواب ملے گا، لیکن سمجھ تو کچھ نہ آئی. قرآن شریف جو جاننے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے. اور ہم کو ہمارے اماموں نے کہا، آج بھی دنیا کے بہت سے بھاگوں کے اندر اچھے اچھے پڑھنے والے قرآن، بلکہ قرآن کے حافظ اسماعیلی موجود ہیں. تو قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے. میں اس حق میں ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر اس کو سمجھو اور دھیان سے پڑھو. ہمارے جو گنان ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. قرآن شریف کے لیے جو اسماعیلی ایسوسی ایشن نے کتاب نکالی ہے، وہ پہلا سورہ جو ہے وہ سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اسپائڈر انگلش میں کہتے ہیں. اسی سورے کے اندر وہ ذکر ہے کہ رسول اکرم جب ہی بھاگے یعنی نکلے کافروں اس کو چھوڑ کے، اور گفا کے اندر جا کے بیٹھے جہاں ابو بکر کو سانپ نے کاٹا، تو اسی جگہ فوراً ایک مکڑی نے، کروڑیے نے جالا بنا ڈالا. اس سے وہ کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے لیکن رسول اللہ ملے نہیں. قرآن شریف میں بہت اچھی اچھی قصے کہانیوں کی باتیں بھی ہیں کہ جو ہمارے وہ قصے کہانیاں جو اللہ نے بتائے ہیں، وہ پرانے لوگوں کی باتیں بتائی ہیں، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سارا قرآن اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے، شکر گزاری کرو، اللہ کی عبادت کرو اور نیک اعمال کرو. یہ سارے قرآن کا ایسنس ہے. اللہ کی عبادت کرو، شکر گزاری کرو اور نیک اعمال کرو. تو اللہ میرے یہاں یہ جو کتاب اسماعیلی ایسوسی ایشن نے باہر نکالی، پاکستان والوں نے، ملے تو ضرور پڑھو. اور کبھی کبھی جماعت خانے کے اندر اسماعیلی ایسوسی ایشن کی طرف سے کوئی ایک آدھ دن ایسا ہو جاوے کہ جس میں قرآن شریف کا
تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگ تو سمجھتے نہیں. اس کا ترجمہ پڑھو جس طرح کہ ہم حضرت امام کے فرمان پڑھتے ہیں. شکرواری بیج کی جو شروعات ہے، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ہاں شکرواری بیج کی کس طرح شروعات ہوئی کہ ہر ہفتے کے اندر روزہ رکھا جاتا تھا 12 پوہر کا 36 گھنٹے کا، مگر شکروار کی بیج کے طور پہ پیر حسن کبیر دین سے چالو ہوا کہ گر پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی جماعت کو دے دی اور اپنی 40 لاکھ کی بندگی کے عوض میں مولا کو عرض کی کہ جماعت کے اوپر رحم کر. تو پھر ہم کو پیر نے کہا کہ تم برس میں 2 دفعہ یا 6-7 برس کے بعد 3 دفعہ برس میں شکرواری بیج آتی ہے. اس دن 12 پوہر کا نہیں لیکن 4 پوہر کا روزہ رکھو. گر پیر حسن کبیر دین کی جو بندگی عبادت کا ثواب جماعت کو دیا ہے اس کا تھینکس ماننے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے. جیسے رمضان مہینے کے روزے اسلام دین ملا اور قرآن شریف کی ہدایت ملی، اس کی شکر گزاری میں رمضان کے روزے رکھے گئے ہیں. اسی طرح سے گر پیر حسن کبیر دین اننت کروڑ کے دھنی نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی جماعت کو جو دے دی ہے، ہم گر پیر حسن کبیر دین کے تھینکس میں یہ شکرواری بیج رکھتے ہیں. اس لیے شکرواری بیج بخشائی نہیں جاتی، وہ رکھنی ہی چاہیے. اور کیا تھا؟ What was it? قرآن، شکرواری بیج، دعا وہ راو. دیکھو وہ راو، اگر وہ راو کا شبد ہے تو وہ راوا اس کو کہتے ہیں میں مسافری پہ جا رہا ہوں تو میں 1.25 شلنگ مکھی کو دیتا ہوں یا 5.25 دیتا ہوں، میں اپنی من مراد کچھ دیتا ہوں. مکھی صاحب میں مسافری پہ جاتا ہوں، دعا کرو میرا سفر سلامت رہے، صحیح سلامت میں واپس آؤں. اس کو وہ راوا بولتے ہیں. اور رسول اللہ کی عادت تھی کہ حضور کو کہیں بھی مسافری پہ جانا ہوتا تھا تو پہلے مسجد میں آتے تھے اور ادھر دعا مانگ کے پھر چلے جاتے تھے. اور جب ہی گھر واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، باہر گام سے آئے تو پہلے مسجد میں آوے پھر اپنے گھر جاتے تھے. اس کو وہ راوا کہتے ہیں. مسافری پہ جاتے وقت تو ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ راوے کے پیسے ہوتے ہیں، یا کوئی مانتا کی ہوئے تو مانتا کے پیسے ہوتے ہیں، وہ راوے کے پیسے ہوتے ہیں. مشکل آسان کی تصویر جدی چیز ہے، وہ راوا جدی چیز ہے، اور دعا کرانا جدی چیز ہے. اسی طرح سے مرنے والے کے پیچھے دعا کراتے ہیں، وہ روحانی دعا ہے. اور ہر روز جو ہم دعا کراتے ہیں مکھی کامڑیا کے پاس سے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف کنفیشن، میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے مولا کے پاس کہتا ہوں میں تقصیردار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. دینداروں، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو پتا نہیں کہ دعا کراتے وقت یہ چیز ہمیں بولنی چاہیے، تو وہ بندو گنہگار، تو وہ تقصیردار بندو گنہگار. ان دو میں سے کچھ بھی، تقصیردار کا شبد نہ بولو تو بھی اس میں آ جاوے، لیکن بولو ہماری پہلی دعا میں تھا. دعا کراتے وقت ضرور بولو تو بندو گنہگار گت بخش شافی بخش. اسی طرح سے چھانٹا لیتے وقت بھی بہت سے لوگوں کو ابھی تک پتا نہیں. میں بہت دفعہ چھانٹے پہ کبھی بیٹھتا ہوں تو لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں. ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ چھانٹا لیتے وقت جب بھی بیٹھو تو بولو کہ توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاپیر بخشے. چھانٹا دینے والا کہتا ہے شاپیر بخشے. پھر تیسری دفعہ بولے 3 دفعہ بولنا چاہیے. تو پھر 3 دفعہ بولنے کے بعد چھانٹا ہم کو ملتا ہے اور وہ بولتا ہے فرمان. تو جو چھانٹا لیتا ہے اس کو کہنا چاہیے پیر شاہ. اس طرح سے ہمیں اپنے مذہب کو سیکھنا چاہیے. دعا شفا وغیرہ انشاءاللہ دوسری دفعہ کبھی بیٹھیں گے تو اور بھی میں خلاصہ کروں گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، فرمان بردار مومن بنائے، تصوف کی پریت میں پورا رکھے، بد اعمالوں سے دور رکھے، نافرمانی سے بچا کے رکھے، شیطان کے فریب و شر سے بچا کے رکھے، بد انسانوں سے بچا کے رکھے، بد بلاؤں سے بچا کے رکھے، مشکلیں آسان کرے. مولا بیماری دفع کرے، تکلیفیں دور کرے، مصیبتیں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے.
ظاہر میں باطن میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، جماعتوں قلموں میں کٹم قبیلے میں صلاح سب محبت اتفاق دے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ظاہر باطن رضا نصیب کرے۔